ہم بات کریں گے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم، اس کے پرابلمز، اس کے فلاز کے بارے میں۔ فرسودہ نظام، آؤٹ ڈیٹڈ، ڈیلینگ جسٹس ہے۔ آج ہم 2024 میں بھی ہیں تو مسئلہ وہی ہے۔ 47 میں ہمارے بارڈرز آزاد ہو گئے لیکن جوڈیشری ابھی بھی آزاد نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ، میں ہوں منیب حامد۔ آج ہم ایسے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے جو کہ بہت ہی نازک ہے اور ہمیں ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے الفاظ کا چناؤ بہت ہی خوبصورت رکھنا پڑتا ہے اور احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ شو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم اور اس کے پرابلمز اور اس کے فلاز کے بارے میں۔ فار ایگزامپل کرپشن ہے، ڈیلے ان جسٹس ہے، لیک آف ایکسیس ٹو جسٹس ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں، ہمارے پاس پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے ایشوز ہیں، ویک لیگل فریم ورک ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس نہیں ہے، ان ایڈیکیٹ ٹریننگ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، سوشل کلچرل ایشوز ہیں، پبلک پرسیپشن ہے، انفورسمنٹ چیلنجز ہیں اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، ان ڈیپتھ جانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، ہمارے بڑے بھائی ہیں، دوست بھی ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، حافظ احسان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، منیب خیریت سے؟ الحمدللہ سر، گڈ ٹو سی یو۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو بڑے ٹائم بعد ہم دوبارہ سے شو کر رہے ہیں ساتھ میں۔ اس موضوع کے اوپر ہم بہت ساری گفتگو کر چکے ہیں آپس میں، شوز میں بھی کر چکے ہیں، جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے۔ پاکستان کو جو اگر ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے، اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو فاؤنڈیشن جوڈیشری ہے اور جوڈیشری اس وقت بہت زیادہ مسائل سے گھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اگر اس کو بریک ڈاؤن کر کے چلیں اور اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کر دیں اور اس کے حل کے بارے میں بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب، ایک تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس سے لے کے آج تک جو ہے وہ پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے اس میں بہت سے کویسچن مارکس ہیں، اور کویسچن مارکس جو ہیں وہ تینوں ایریاز کے اندر ہیں۔ ایک کویسچن مارک اس کا آؤٹ ڈیٹڈ لیجسلیشن کا ہونا، دوسرا کویسچن مارک اس سسٹم کے اندر اس جو جوڈیشری کا فنکشنل کرنا، اور تیسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایک سٹیٹس کو کا کنٹینیو ہونا جس سے پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اب اسی کو آپ دیکھ لیں کہ آج ہم 2024 کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ایک فرسودہ اور تقریباً ڈس فنکشنل ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر ہم آج بھی 1860 کا اپنا انگلش پینل کوڈ لے کے چل رہے ہیں۔ 1898 کا جو ہے وہ ہم اپنا کرمنل پروسیجر جو آپ کا اس کرمنل پروسیس کو، اس میں اگر ایڈ کروں کہ 47 میں ہمارے بارڈرز آزاد ہو گئے لیکن جوڈیشری ابھی بھی وہ اصل یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک ہم نے جس طرح 1908 کا آپ کا ایک سول پروسیجر کوڈ ہے، ہم نے وہ ساری چیزیں کیری کی جب ہمیں آزادی مل گئی، اور آزادی اس نام سے ملی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر جو ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے اس کو بنائیں گے، اور وہ ہم نے اپنے 1949 کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر ہم نے ان چیزوں کو ریفلیکٹ بھی کیا۔ لیکن جو چیزیں اگر آپ اس ساری دور کو انالائز کریں تو پاکستان کے اندر بار بار کمیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ایک آپ کی جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، ایک گورننس، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تین چیزوں پہ یہ نظام چلتا ہے۔ ایک آپ کا ہے ایڈمنسٹریٹو جسٹس سسٹم جس کے اندر آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی ورکنگ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، دوسرا جس میں میل ایڈمنسٹریشن آتی ہے، دوسرا اس کے اندر آپ کا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کہ اگر کسی شخص نے کسی کے خلاف اوفینس کمٹ کیا وہ، اور تیسرا آپ کا آتا ہے کہ جو آپ کا سول جسٹس سسٹم ہے کہ جس پہ رائٹس کا ایشو ہے، چاہے آپ کے انڈیویجول رائٹس ہیں، چاہے آپ کے کلیکٹیو رائٹس ہیں، چاہے آپ کے ٹیکس کے متعلق ہے، یا چاہے آپ کا جو ہے وہ آربیٹریشن ہے، جو بھی چیزیں وہ ایک ہے۔ اب تینوں کو اگر آپ اسٹڈی کریں جو پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر ہے تو جو سب سے پہلا کمیشن بنا کہ جی پاکستان کا نظام، جو آج آپ نے بات کی ہے 1947 سے پہلے بھی یہی بات تھی، اور 1947 کے بعد جب اس کو فارملی گورنمنٹ کے اندر ٹیک اپ کیا گیا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ جی انصاف کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یہ فرسودہ ہے، اس لیجسلیشن کو بہتر ہونا چاہیے، انصاف کے نظام کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے چاہیے، ججز کی اپوائنٹمنٹ بہتر ہونی چاہیے، پولیس کا نظام بہتر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو پبلک کے اندر ایک سروس ڈیلیوری ہے، جوڈیشل سروس ڈیلیوری، اس کو امپروو ہونا چاہیے، چونکہ سالہ سال سے
لوگوں کے سول اور کرمنل میٹرز جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب 1954-55 کے اندر پہلا پاکستان کا ایک کمیشن بنا, اس کے بعد 1969 کے اندر جو ہے وہ جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک اور کمیشن بنا, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان ساری چیزوں, اس وقت بھی یہی فائنڈنگز آئی, یعنی فرسودہ نظام ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ڈیلیئنگ جسٹس ہے, لیجسلیشن سارے. اچھا آج ہم 2024 میں بھی ہیں تو مسئلہ وہی ہے, پنجی ہوگی سر. اصل مسئلہ یہ ہے اس چیز کے اندر جو 25 پہ ہم جا رہے ہیں, آج فرسٹ ویک ہے, تو اس کے اندر بھی مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ چونکہ ہم نے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے انگریز کا وہ نظام جو عدالتی تھا اس کو بھی ایز اٹ از اڈاپٹ کیا, ہم نے 1935 کا جو گورنمنٹ سسٹم تھا اس کو بھی ایز اٹ از اڈاپٹ کیا, اور ہم نے پولیس کا نظام جو تھا وہ ایز اڈاپٹ کیا. اب وہ جو سارا نظام تھا وہ تھا کلونیل بیس سسٹم کے اوپر, کہ ایک یہاں کے اوپر لوگ آئے جنہوں نے اس ملک کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس ملک کے لوگوں کو غلام بنانا تھا. وہ اسی مائنڈ سیٹ سے اسی مائنڈ سیٹ سے آج بھی آپ کی پولیس چل رہی ہے, اسی مائنڈ سیٹ سے جو آپ کی بیوروکریسی بھی چل رہی ہے, اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کا جوڈیشل سسٹم بھی جو ہے کلونیل مائنڈ سیٹ کے اندر چل رہا ہے, کہ اس کے اندر بھی یہ تھا بندہ کہ آج بھی آپ کے ہائی کورٹس کے اندر 2-2 ڈھائی ماہ چھٹیاں, آپ کی سپریم کورٹ کے اندر 3 ماہ سے زیادہ کی چھٹیاں 3 ماہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ کا, اور بھائی جب آپ کی اتنی پینڈنسی ہے یا اتنی چیزیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں تو آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا کہ پورے ملک کے اندر تقریباً 26 لاکھ سے زیادہ کیسز پڑے ہوئے ہیں, جس میں 82% جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, جس کے اندر فرسٹ آپ کا ایک عام شہری کا انٹریکشن ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کیس پڑے ہوئے ہیں, تقریباً 6-7 لاکھ وہاں پڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہم 55-56 ہزار پہ پڑے ہوئے ہیں. اب جب آپ کا انصاف کا نظام ہی ڈیلیڈ ہے, یعنی کہ سول کیس اگر آپ پاکستان کے اندر کریں تو اسے 20 سے 25 سال لگتے ہیں ان سارے پروسیس کے اندر, اور فوجداری جو ہے اسے 10 سے 15 سال لگتے ہیں. تو اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے جب نظام جو پھر اس کے اوپر کیا ہے کہ پھر آپ کی جو پبلک پرسیپشن جو ہے, اب اگر ساؤتھ ایشیا کا آپ دیکھیں کہ جو جوڈیشل یا رول آف لا کا انڈیکس ہے اس میں ہم سب سے نیچے دنیا کے اندر, تقریباً ہم 130 نمبر پہ ہیں. تو کیوں ہے اس چیز کے اندر؟ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر جب جسٹس سسٹم ڈیلیور نہیں, اب ہم نے آرٹیکل 37 جو ہے 38 پرنسپلز آف پالیسی ہم نے بنایا ہے, اور آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 29-30 تک جو ہے وہ ہم نے فنڈامنٹل رائٹس پہ بات کی ہے. تو اب یہ اس پہ دیکھا جائے کہ کیا وہ جو 37-38 پبلک پالیسی یا 38D ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایک سستا ان ایکسپینسو اور سپیڈی جسٹس دیں گے. تو آپ باہر کیمرہ لے کے چلے جائیں نا, تو کیا پاکستان کے اندر ان ایکسپینسو یا سپیڈی جسٹس ہے؟ بالکل نہیں. اب اس کے اندر جو رسپانسبلٹی میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ تھی 3 انسٹیٹیوشنز کی. ایک آپ کی پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی, دوسری آپ کی ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی تھی, اور تیسری آپ کا جو جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے ان کی بھی ایک رسپانسبلٹی تھی کہ اگر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے مطابق جو ہے آپ سپیڈی یا ان ایکسپینسو ڈلیور نہیں کر رہے, تو آپ کو کمپیل کرنا چاہیے گورنمنٹس کو یا پارلیمنٹ کو, جی بھائی اس کے اوپر بہتری کے لیے یہ گنجائش ہے, لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے, یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں, یا اب آپ کا جو ہے جوڈیشل کمیشن بھی بنا ہے. تو یہ ساری چیزوں نے کرا کے منیب ہمیں اس حال پہ پہنچایا ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے عام آدمی کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے ٹو دی گورننس سائڈ, to the criminal justice system side, to the civil justice side, اور جو جوڈیشل ٹرسٹ ہے وہ تو مکمل ختم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ ہے کہ کیا ہم نے, جو اگلا آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح اسی سچویشن کے اندر رہنا ہے کہ ہم نے اس سچویشن کو بدلنا ہے کہ ہمارے سے, اور یہ سارے کا سارا آپ کا 3 ایریاز پہ امپیکٹ بھی ڈال رہا ہے. اس سولوشن کی طرف میں جانا چاہتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں. جیسے اب آپ نے بات کی 1947 میں ملک آزاد ہوا, 2 نیشن تھیوری تھی, پاکستان بنا کہ جی ہم یہاں پہ ایک اسلامی نظام, اسلامی قانون, اسلامی فلاحی ریاست, ٹھیک ہے جی. تو ابھی تک تو ہم وہ اپنے پرانے قانون کر رہے ہیں. ابھی آپ نے بتایا جیسے کہ 1949 میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوا کہ جو اسلامک لیجسلیشن قانون چینج کرنا ہے, انگلش پینل کوڈ سے کنورٹ کرنا ہے, جو بھی ہے کہ آپ نے ایک جو براڈ فریم ورک ہے وہ 49 کے اندر, اور آج وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, اب 49 میں ہوا, اور اس کے بعد آپ
آیا کہ مختلف اور بھی کمیشن بنے جس میں یہ فائنڈ کیا گیا جی، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بن گئی جی کہ بڑے مسائل کا سامنا ہے، حل نہیں ہو رہے. اب وہ کون سے فیکٹرز تھے؟ اگر ہم لوگ تو وہ فیکٹرز بھی سملر ہوں گے، اگر مسائل سملر ہیں تو وہ فیکٹرز بھی سملر ہوں گے جو کہ جوڈیشل ریفارمز کو روک رہے تھے. کیا وہ انٹرنل فیکٹرز تھے یا وہ ایکسٹرنل فیکٹرز تھے؟ ایک میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن جتنی جلدی بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنا، اور ہم نے 1956 میں جا کے بنایا، اور پھر اس کے دوران یا اس کے بعد جو ہے جو گورنمنٹ اور ویزا ورس جو ہے پالیٹیشنز اور ویزا ورس صاحب کا مارشل لاء جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سائٹس پہ ہوتی گئیں، اور اس سے ہوا یہ کہ جو ریاست کی پرائورٹی انصاف کے نظام پہ یا پولیس کے اوپر یا گورننس کے اوپر یا آپ کی اسپیڈی اینڈ انسٹنٹ جسٹس پہ تھی، وہ رہی نہیں ہے. اور وہ سلسلہ جو ہے آج تک اسی طرح چلتا آ رہا ہے. میں دیکھیں نا کہ آپ نے 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے اور آپ کے 4000 کے قریب ججز ہیں، تو 4000 ججز جو ہیں سول جج سے لے کے سپریم کورٹ تک کس طرح کوپ کریں گے؟ پھر آپ نے اس نظام کے اندر جو ہے جو لیجسلیشن، یعنی کہ جج نے فیصلہ جو ہے وہ وہی کرنا ہے نا جو آپ کا قانون ہے. اب اس قانون کے اندر آپ کا اگر ایک کمپلیکس پروسیجر ہے جو تقریباً 150 سال پرانا اب ہو گیا ہے اور اس کو ابھی تک آپ نہیں چھیڑ رہے یا اس کو چینج نہیں کر رہے، تو پھر عدالت نے تو اس کو فالو کرنا ہے. پھر تیسرا اس کے اندر جو فیکٹر آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی لیجسلیشن کو ماڈرن نیڈز کے مطابق نہیں بنایا جو دنیا نے بنایا، کہ جن سے ہم نے انہیرٹ سسٹم کیا انہوں نے کئی دفعہ ان چیزوں کو چینج کر کے لے رہے، چونکہ ان کا بنیادی یہ تھا کہ جوڈیشل سسٹم کو ڈلیور ہونا چاہیے، اور جب یہ ڈلیور آتا ہے تو اسی سے آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ہر سٹیبلٹی آتی ہے، چاہے آپ کی سوسائٹی کی سٹیبلٹی آئے، اکنامک سٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. پھر اس کے بعد اگلی جو چیز آئی وہ یہ تھا کہ ہم نے جو پراپر انفراسٹرکچر دینا چاہیے تھا ان عدالتوں کو وہ ہم نے نہیں دیا. پھر ہم نے اپوائنٹمنٹس جو ہیں ان کو میرٹ پہ جو ہے اس کو اگنور کیا، چاہے آپ کے ڈسٹرکٹس کے اندر تھیں یا ہائی کورٹس کے اندر ہیں یا سپیریئر کورٹس کے اندر. ہر وقت آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے بہت لیٹ بنا، 47 میں آزاد ہو گئے لیکن کانسٹیٹیوشن 10 15 20 سال بعد جا کے بن رہا ہے، ڈرائیو ہو رہا ہے. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 9-10 سال کی ڈیلے کے بعد بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈیلے کیوں تھا؟ دیکھیں نا، حالانکہ آزاد ہو گئے ہیں 47 میں نہیں تو ایٹ لیسٹ 48 میں بن جانا چاہیے. دیکھیں نا کہ انڈیا نے اپنا بنا لیا نا جی، انڈیا نے اپنا بنا لیا، چونکہ جو ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جس کا یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ اس کو بناتی، تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ ہم اس کا جو ایجنڈا تھا کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے اندر کبھی بیوروکریسی آگے آ رہی ہے، کبھی پالیٹیشنز آگے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ کا انفلو آیا ہوا تھا، آپ کا جو لوگ انڈیا چھوڑ کے آئے ہوئے تھے وہ آگے، پھر کرپشن سٹارٹ ہو گئی، یہ جو جعلی الاٹمنٹس ہے، تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں، پھر آپ نے انڈیا کے ساتھ وار کر دی، پھر 71 کا انسیڈنٹ آ گیا. اس پہ مائنڈ سیٹ وہی کولونیل والا چل رہا تھا، انہیریٹ ہوا ہے نا کہ آپ کا پالیٹیشین وہ ہے کہ جو 47 کے بعد والا نہیں ہے، یعنی کہ 47 سے پہلے جو لوگ الیکٹڈ تھے یا یونینسٹ پارٹی کے تھے اس کی میجورٹی جو لوگ تھے انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا. آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی لیگیسی کو آپ نے جو ہے وہ پرانا سسٹم لیا. دیکھیں نا کس ملک کے اندر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ جی 12 کنال 14 کنال 20 کنال کا آپ کا گھر ہو ڈی سی کا ہو، یا اسی طرح آپ کے کمشنرز کا، یا جو لائف سٹائل ہمارے بیوروکریسی کا، یہ کسی بھی جگہ نہ ڈیولپنگ کنٹری میں ایسا ہو سکتا ہے ایک غریب ملک کے لیے، اور نہ ہی ڈیولپ کنٹری کے اندر تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر تیسرا یہ آیا کہ جو ہمارا فارمیٹ تھا، چونکہ ہماری پریورٹی جو تھی وہ ریاست کی انصاف، عام آدمی اور ڈیلیورنس کی طرف نہیں تھی، تو ہم نے کہا جی کوئی انڈین 1935 ایکٹ ہے اس کو چلائیں، تو چلیں، کام تو چل ہی رہا ہے نا، نیت ہی نہیں تھی کام کرنے کی. اور اس کے اندر پھر ہوا یہ کہ جو ان لاز کو چینج کرنے کا ایک پارلیمنٹ کا کام تھا، وہ پارلیمنٹ کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، کبھی کانٹروورسی بنی ہے، کبھی پریزیڈنشل آ گیا، تو وہ پراپر جو لیجسلیشن جو ہے اس کو بھی نہیں کیا گیا. اب اس کا ریزلٹس آپ کے سامنے وہی ہے کہ جو آپ کریں گے وہی آئے. تو وہ جو ایک آپ کو ریفارمز کی ایک میجر سرجری کرنے کی ضرورت تھی گورننس کے اندر، پولیس کے اندر، ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے اندر، سول کے اندر جسٹس، کرمنل جسٹس، وہ آپ نے کی نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 76 سال کے بعد ہم نے 73 کا کانسٹیٹیوشن، اب اس کو بھی 50 سال کے تقریباً ہو گئے، ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیفائن کر دی ہیں، جوڈیشری کا رول کر دیا ہے،
फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को डिफाइन कर दिया है, जिस तरह मैंने कहा आर्टिकल 37-38 के अंदर इनएक्सपेंसिव जस्टिस और स्पीडी, लेकिन उसके अंदर भी एग्जीक्यूशन आपको नहीं मिलती। कि अगर आप ये कहें चले 73 से लेके अब तक तो 50 हो गए, क्या इन 50 सालों के अंदर जो है पाकिस्तान का ये जो आउटडेटेड सिस्टम है इसको कितनी एफर्ट की गई? तो आप किसी से भी जाके पूछ लें, वो सारे आपको कहेंगे कि जो सिंसियर एफर्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो इस सिस्टम के लिए बेहतरी के लिए नहीं आई। और उसका ये हुआ कि आप किसी से पूछो कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में पुलिस जो है वो करप्ट है, पैसे लेती है, इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिलीवर नहीं कर रही, और अगर हम अदालत के अंदर जाएं तो हमें जल्दी इंसाफ नहीं मिलता। तो ये वो परसेप्शन है जिसने फिर आपके मुल्क के अंदर जो है लॉलेसनेस भी क्रिएट की हुई है, रूल ऑफ लॉ भी नहीं आ रहा, उसके अंदर चूंकि अथॉरिटी एक्सेसिव इस्तेमाल हो रही है, तो उस एक्सेसिव अथॉरिटी को जब कंट्रोल वाला नहीं है तो आपका रियासत के साथ जो रिश्ता एक बॉन्ड बनता है उसके अंदर भी वीकनेस आई हुई है। और फाइनली उसके अंदर ही आया हुआ है कि आपका जो ग्रोथ होनी चाहिए थी इस मुल्क के अंदर, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की या आपकी एजुकेशन की या आपके स्टूडेंट्स का या आपके मुल्क का जो है, कि अगर खित्ते के अंदर देखा जाए तो हम यूएई देख लें, इंडिया देख लें, बांग्लादेश के हम एग्जांपल देते हैं, जो भी हमारे से बाद में भी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। और ये तो नहीं हो सकता कि जी वो बैठे रहे हों और उसके बाद ये कहें कि वो हमसे आगे निकल गए। तो वो चीजें जो करने वाली थी वो नहीं हुई, वो हमने नहीं की, और उसी का रिजल्ट ये निकला ये है कि हमारे निज़ाम के ऊपर जो है ना हमारा अपना शहरी पूरा एतमाद करता है, और ना ही बाहर से जब कोई शख्स आता है तो वो भी एतमाद नहीं करता। और हमेशा बाहर वाला इन्वेस्टर यही कहता है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को, ये सारे को, कि हिज एक्सीलेंसी आपका जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बेहतरी की गुंजाइश है, अदालती निज़ाम को बेहतर। अब आप देख रहे हैं कि जितने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन क्लॉज है वो आपके आउटसाइड पाकिस्तान डल जाती है। तो ये किस तरह है कि आप हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है या आप अपनी दें सॉवरेन गारंटी दें, और या आप ये कहें कि जी हमने इसको जो है वो कभी पेरिस का कहते हैं, कभी लंदन का कहते हैं, कभी चाइना का कहते हैं। तो जितनी देर तक मुनीब इसको होल हार्टेडली एज ए एजेंडा के तौर पे नहीं लेके जाया गया कि ये एक हकीकत है, इस हकीकत से हमने गेट रिड ऑफ होना है, और इसके लिए हमें हर चीज़ करनी चाहिए कि जिससे अल्टीमेटली इस मुल्क के शहरियों का या इस मुल्क के बेहतरी आए, उतनी देर तक हम इसी विश्व सर्कल के वो तो चलते रहेंगे। बेसिकली हम इसको इन इजी टर्म्स ये कह सकते हैं कि हम फिजिकल फॉर्म में 47 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन मेंटली अभी भी हमारा वही कॉलोनियल स्लेवरी वाला माइंडसेट नहीं, वो ये ना कि इनहेरिटेड है ना, इनहेरिटेड है, वो आया, वो चेंज ही नहीं हुआ। वो इसलिए है कि आपने उसको चेंज करना था थ्रू गवर्नेंस, थ्रू रूल ऑफ लॉ और थ्रू एजुकेशन जो है। अब देखें ना हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 62% अगर आपका लिटरेसी रेट है, और लिटरेसी में हम वो कहते हैं कि जो सिर्फ पढ़ सकता है या लिख सकता है, तो आप देखें ना कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और कितने इस पॉपुलेशन के साथ इस मुल्क की सर्वाइवल जो है वो किस तरह। अब जो हम पढ़े लिखे, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा था कि हमें बड़े खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करना पड़ेगा क्योंकि हमारे कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अगर इस पर बात नहीं करेंगे, जैसे आज बहुत ज़बरदस्त हमने गुफ्तगू की है, जैसे कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में बात की है, अभी तक हमने अपने 47 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 10-15 साल बाद जाके बन रहा है, पहले 56 फिर वो खत्म हुआ, फिर 62 के अंदर बना, फिर 70 10 साल चला, फिर 71 के अंदर जो है 72 में आपका इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर आपका 73 का। तो ये मतलब अंदाजा लगा लें कि सीरियसनेस, ये जो भी इससे पहले गवर्न कर रहे थे इस मुल्क को, उनकी सीरियसनेस आप चेक कर लें यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि वो मुल्क से कितने सिंसेयर थे। अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरे ज़हन में, और बल्कि हर पाकिस्तानी के ज़हन में ये सवाल आता है कि एक जज है या एक वकील है, चलें वकील लॉयर्स तो चलें उनके सेपरेट होगी, उनकी फ़ीस वगैरह है, लेकिन जो जज अपॉइंट हो जाते हैं उनकी एक डेडिकेटेड स्केल है, उनकी डेडिकेटेड सैलरी है। अब अकाउंटेबिलिटी की जब हम भी पूछते हैं किसी से कि जज साहब आप बताएं आपके पास इतना सरमाया कहाँ से आया, आपके पास ये, आपके बच्चे हार्वर्ड में कैसे पढ़े, या आपके पास इतने प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, तो वो बुरा मान जाते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने के लिए? बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ जुडिशल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी जो है कि अगर आप पाकिस्तान की रियासत के मुलाजिम हैं या पाकिस्तान की रियासत के पब्लिक सर्वेंट हैं या पाकिस्तान की रियासत के जो हैं वो आप एक, अल्लाह ने आपको एक मकाम या इज़्ज़त दी हुई है, तो आपका हर एक्शन जो है, चाहे वो आपके कलम का है,
وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے، اور چاہے آپ کا انکم کا ہے یا آپ کے ریسورسز کا ہے یا آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بیانڈ آپ کے ریسورسز جو ہے کہ تنخواہ آپ کی کچھ ہے اور جس لائف سٹائل پہ آپ نے بات کی ہے وہ ہے، تو یہ سارا اکاؤنٹیبل ہے۔ اب اکاؤنٹیبلٹی بھی اس ملک کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کو پولیٹیسائز کر دیا، چاہے وہ آپ کا پالیٹیشنز کا ہو، چاہے آپ کا پالیٹیشنز نہیں ہیں ان کا ہو، یا گورنمنٹس کے اندر آئیں۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف کانٹیکسٹ کریں جوڈیشل آفیسرز کی، تو یہ بنیادی ذمہ داری جو آپ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری تک ہے وہ ہے، جتنے بھی ہیں وہ ہے ہائی کورٹ کی، کہ ہائی کورٹ کے آئیز اینڈ ایئرز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے اور کون کر رہا ہے، اور اگر کسی کے خلاف کمپلینٹ آتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر ایکشن کرنا ہے، اور ایک ڈیٹرنس لیول ایک کریٹ کرنا ہے کہ اگر آپ نے گڑبڑ کی تو آپ کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کی جائے گی۔ اب دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ آپ کی ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے نیچے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی، اس کے اندر آپ کی ہے ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، جو آپ کے 3 سینئر موسٹ ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے 2 جو ہیں سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں۔ اب وہاں کے اوپر بھی اب آپ دیکھ لیں کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن سے لے کے اب تک جو ہے یہ لاسٹ جو چیف جسٹس کا ٹینیور تھا اس کے اندر پاکستان کا ایک جج صاحب تھے، ان کو آپ نے SJC کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کیا، اور اس کے بعد جو ہے ہی واز ریمووڈ فرام دی سیٹ آف سپریم کورٹ، حالانکہ اس سے پہلے وہ ریزائن بھی دے چکے تھے۔ تو بڑی ریئر ایگزامپلز ہیں اس طرح کی، اور اسی طرح ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ہے ٹو مچ ناٹ کہ جس کو آپ نے ٹرائی کیا، تو دونوں جگہ جو ہے وہ بڑی ہی ضرورت ہے اس چیز کے اندر کہ اگر آپ کو ایک اختیار دیا گیا ہے اور وہ اختیار اللہ کی امانت ہے، اور آپ نے لوگوں میں انصاف کرنا ہے اور آپ نے ایک بائی ایگزامپل اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو اگر انصاف کا نظام ہی سارا کمپرومائز ہے یا اس کے اندر وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کرپشن کے اندر انوالو ہیں، تو پھر آپ کی جو انٹرنل بھی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں، اور ایکسٹرنلی بھی پھر لیجیٹیمیسی، اور اس کا ریزلٹس یہی آپ کے سامنے ہے کہ آپ کا سارا نظام جو ہے اس کے متعلق لوگوں کی رائے، اور اس رائے کے اندر جو ہے اچھا خاصا وزن ہے۔ اچھا، انٹرنلی تو ایک گٹھ جوڑ جو ہوتا ہے وہ یا آپ کہہ لیں دوستی یا ایک برادرانہ جو تعلقات بن جاتے ہیں ود ان دا انسٹیٹیوشن لوگوں کے، مجھے پتہ ہے آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کرپشن کر رہا ہوں، ہم دونوں چپ چاپ ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کام کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا میں آپ کی سائڈ لے لوں گا، میرے اوپر کوئی ایکشن ہوگا آپ میری سائڈ لے لیں گے۔ یہ چیز اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کرپٹ کو بچا رہا ہے بیسکلی۔ اب اگر ہم نے اس نظام کو توڑنا ہے یا اس میں اکاؤنٹیبلٹی کرنا بہت مشکل ہے، تو آپ کی کیا سجیشن ہوگی، یا اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر ایک انسٹیٹیوشنز بنا دیں جو کہ ان سب کو اکاؤنٹیبل پکڑے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کرپشن ہے یا جو کرپشن آگے آپ کی چلتی ہے اس کے اندر ایک کلوزیونیس کا ایلیمنٹ ہے، اور اس کلوزیو ایلیمنٹس کے اندر ہی جو ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ 1947 سے لے کے 1999 تک ہم نے اس ملک کے اندر اینٹی کرپشن لا ہی نہیں بنایا۔ اب دیکھیں نا کہ آپ جس اکاؤنٹیبلٹی کا، اور جب 99 کے اندر بنایا تو اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ الٹیمیٹلی ہماری سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، مینیورنگ ہے، اور مس یوز آف اینٹی کرپشن لا کب بنا پاکستان میں؟ 1947 کے اندر، اور وہ بھی ہم نے انہیرٹ کیا ہوا تھا جی۔ تو وہ چیزیں جو ہے نا جی کہ وہ اس کے اندر وہ پرائورٹی نہیں ہے۔ اب جو اگلی چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے 2 ہی ایک یہ ہے کہ اگر آپ کی سپیریئر جوڈیشری کے ہیں تو اس کے اندر جو SJC ہے اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے، اور اس کو جو بھی کمپلینٹ آئے اس کو ویریفیکیشن پروسیس کے اندر ڈال کے جلدی جو ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، تاکہ دوسروں کے لیے جو پھر ایک یہ ہے کہ جوڈیشری کا انسائڈ انٹرنل میکانزم اتنا تگڑا آنا چاہیے کہ جس کے اندر اگر کوئی کمپلین نہیں بھی کرتا تو جوڈیشری کو یہ پتا ہو کہ جی اس کے اندر اگر یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں یا یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ان پہ اوپر ہم نے ایکشن کیا کرنا۔ بعض دفعہ لوگ پتہ بھی ہوتا ہے کمپلینٹس نہیں کرتے، یا بعض دفعہ ایک بندہ جو ہے اس نے کوئی فیصلہ کروانے کے لیے یا کوئی چیز کروانے کے لیے انفلوئنس کروایا ہے یا برائب دی ہے، تو اگر اس کا کام ہو گیا ہے تو وہ تو نہیں جا کے کہے گا کہ جی میرا یہ ہے جی، اور اگر دوسرا ہے تو وہ اپیل کے اندر چلا جائے گا۔ تو انٹرنلی بھی جوڈیشری کا ایک ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر
انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس سسٹم کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں اور ان کی کیٹیگریز کیا ہیں. ایک کیٹیگری ہے بی سی کر کے, اور ان کے اوپر ایک انٹرنل آئی سسٹم ہونا چاہیے. دوسرا میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس پاکستان کے اندر جو جوڈیشل, ایک آپ کے ججز ہیں, دوسرے آپ کے پیرا لیگلز ہیں. ان پیرا لیگلز جو ہیں ان کا بھی ایک سسٹم اندر اکاؤنٹیبلٹی اس لیول کی آنی چاہیے کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹس یا آپ ہائی کورٹس یا دیکھیں تو کس طرح آپ کا وہ سارا سسٹم چلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا سسٹم بھی نہیں ہے. آپ کے سب کے آپ کچہری جائیں, آپ کو ایجنٹس مل جائیں گے باہر, کہیں گے سامنے 10 فائنل سے تھوڑا فیصلہ کرا دینا ہے, 10 سال گئے. نہیں وہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ بیل بانڈز پہ آپ دیکھ لیں, ڈیٹس پہ دیکھ لیں, ایک لمبی سٹوری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے اندر جو ہے ان جو میل ایڈمنسٹریشن ہے یا ڈیلیڈ جسٹس جو ہے, اس کے اندر جو ہے ایک جوڈیشل امبرڈسمن کا جو ہے انسٹیٹیوشن کریٹ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اس کا, جس کا آپ کا جو ریگولر آپ کا جسٹس سسٹم ہے, یعنی کہ کورٹ ورک سے اس کا تعلق نہ ہو, بلکہ کورٹ کے علاوہ جو چیزیں ایسی ہیں اس کے ساتھ اس کا ہو کہ پیرالیگل سٹاف کی ورکنگ ہے, ڈیلیڈ جسٹس ہے. دیکھیں نا کہ جوڈیشری کو اپنی بڑے کام, اگر آپ یہ ہم ایکسپیکٹ کر لیں کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں, تو کیا یہ سارے پاکستان کے ججز کو جانتے ہیں؟ ناممکن ہے. کیا یہ سارے پاکستان کی جوڈیشری کی فنکشننگ کو جانتے ہیں, یا انہوں نے اپنا ہی اتنا کام کرنا ہوتا ہے کہ صبح 8 یا 9 بجے جو کاز لسٹ نکلتی ہے وہ 1:30-2 بجے تک وہ بیٹھتے ہیں. تو کس طرح اس میکانزم, تو ایک ایکسٹرنل ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو جوڈیشل امبرڈسمن کے نام پہ ہو, جو میل ایڈمنسٹریشن کو چیک کرے, جو اس کے بعد جو ہے آپ کی پرفارمنس جو ہے اس کو دیکھے, پھر اس کے بعد جو ہے جو چیزیں بہتر ہونے والی ہیں ریکمنڈیشنز دے, پبلک ایکسیس وہاں کے اوپر ہو, پبلک جا کے وہاں پہ کر لے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک چیز بہتر ہوگی. ابھی ایک 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر آئی ہے جو ہائی کورٹ کے ججز کے تک آیا ہے کہ آپ ان کا سال میں جو ہے وہ پرفارمنس آڈٹ بھی کریں گے کہ آپ نے کتنے فیصلے کیے, آپ کے کتنے فیصلے آپ ہولڈ ہوئے, کتنے فیصلے آپ کے سیٹ اسائڈ ہوئے, اور اگر وہ بہتری نہیں کرتے تو پھر انہیں ایک شو کاز جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو اس وقت بنا ہے اس کا یہ لاء کے اندر زیادہ نہیں, سال میں 2 دفعہ کہ آپ اس کی جو ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ایویلویٹ کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ 6 ماہ جو ہے انہیں دے کے تو آپ انہیں کہیں کہ اپنے آپ کو امپروو کریں. نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایز اے ریفرنس بھیج دیں کہ جج صاحب, چونکہ ایک ہوتا ہے آپ کا انٹلیکچوئل مس کانڈکٹ اور ایک آپ کا ہوتا ہے فائنینشیل مس کانڈکٹ جو ہے, ٹھیک ہے جی. تو انٹلیکچوئل جو مس کانڈکٹ ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا فائنینشیل مس کانڈکٹ ہے, کہ اگر کوئی شخص ڈلیوری نہیں کر رہا, یا اگر کوئی شخص پرفارم ہی نہیں کر رہا, یا اگر اس کے فیصلے ایسے ہیں کہ جو ہر سٹیج کے اوپر سیٹ اسائڈ, ریمانڈ یا ریورس ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کسی نہ کسی جگہ ہونا چاہیے. تو ایک اچھی چیز 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر آئی ہے. اور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے, جس طرح میں نے کہا کہ ان ساروں کا اگر ایک جوڈیشل امبرڈسمن, یا اگر یہ پروونس لیول کے, چونکہ آپ کی ہر ہائی کورٹ ہے تو ہر پروونس کے اندر ایک جوڈیشل امبرڈسمن ایک باڈی ایسی بنے کہ جو ایویلویٹ کرے, پرفارم کرے, لوگوں کی کمپلینٹس ہونے اور آگے لے, تو ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم صرف یہ کہیں کہ آنکھیں بند کر کے کہیں نہیں جی ٹھیک ہو جائے گا, وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, بہتری کی چیز ہے, تو اگر بہتر ہونی ہوتی تو 76 سال کے اندر جب سے پاکستان بنا کچھ نہ کچھ تو بہتری آتی. ہم ہر چیز کے اندر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیٹیریشن آئی ہے, اور ہمارے جو کنٹمپریری کنٹریز ہیں ان کے جو ہے ہر چیز کے اندر بہتری آئی ہے. تو اگر وہ بہتری آئی ہے تو انہوں نے کچھ کیا ہے, اور اگر ہماری نہیں آئی تو ہم نے کچھ نہیں کیا تو آئی ہے.